بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے جدید نظم کے حوالے سے کہ اس کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا۔ جدید نظم کا پس منظر جو ہے وہ 19ویں صدی میں بنتا ہے، جب عروضی حالات تبدیل ہوئے، سیاسی، سماجی، تہذیبی، تعلیمی حالات بدلے اور جب انگریزوں کا ہندوستان پر مکمل قبضہ ہو گیا تو نئی صورتحال جو ہے وہ قائم ہوئی۔ تو نظم نگاروں نے اس روایتی انداز سے نکل کر خود کو جدید نظم کے ساتھ جوڑا۔ جدید نظم کا جو دور ہے وہ 1864 میں انجمن پنجاب کے مشاعروں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب پہلی مرتبہ شاعری کو اردو نظم کی سرپرستی مشاعروں میں حاصل ہوئی۔ پہلے غزل کے مشاعرے ہوتے تھے، پھر اس انجمن سے جدید نظم کا پہلا پڑاؤ شروع ہوا، جس میں غزلیہ مشاعروں کی بجائے نظمیہ مشاعرے شروع ہوئے۔ ایک عنوان اس میں دے دیا جاتا تھا اور شاعر جو ہوتے تھے اس عنوان کے تحت نظمیں لکھتے تھے۔ پھر اگر ہم الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری پڑھیں اور مولانا محمد حسین آزاد کا خطبہ پڑھیں اس دور میں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جدید نظم کیسے آہستہ آہستہ ابھرتی ہے۔ حالی نے شعراء کو مقدمہ شعر و شاعری میں جو تلقین کی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس نے اس میں مکمل طور پہ بیان کیا ہے کہ شاعری کو کیسا ہونا چاہیے، یہ شاعر جو ہے کس طرح سے شاعری کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس میں جو ہمارے سامنے نام آتا ہے وہ اکبر الہ آبادی کا پہلے آتا ہے۔ 20ویں صدی میں جدید نظم کے حوالے سے جو بڑا نام ہمارے سامنے ہے وہ اکبر الہ آبادی کا ہے۔ یہ جج بھی بنے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ طنز و مزاح کے حوالے سے شاعری میں انہیں بڑا مقام حاصل ہے، اور اس کی نظموں کا جو بنیادی موضوع ہے وہ مشرق و مغرب کے کھنچاؤ پر تھا، جدید مغربی اور مشرقی تہذیب کے ٹکراؤ پر تھا۔ انہوں نے بالخصوص مغرب کی تہذیب کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جیسے ان کا جو ہے ایک شعر ہے کہ ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر۔ تو انہوں نے قدیم مشرقی روایت جس کو لوگ بھول رہے تھے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہی مشرق کی بھولتی ہوئی روایت پر نوحہ گیری کرنا اور مغرب کی ابھرتی ہوئی ثقافت پر طنز کرنا تھا۔ وہ اسی وجہ سے مغربی تہذیب، زبان، ادوار، سماجی منظرنامے پر اپنی نئی نسل کے حوالے سے جو نظمیں لکھ رہے تھے ان میں نئی نسل پر شدید جو ہے وہ طنز کی گئی۔ اس لیے ان کے ہاں شکست کھاتا ہوا مشرق اور شکست دینے والی مغربی روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ طنز کرتے ہیں کہ یہ مغرب جو ہے ہم پر کیوں مسلط ہے، ہم کیوں پیچھے ہیں، ہماری روایات کو اہمیت کیوں نہیں دی جا رہی۔ تو یہ چیزیں ان کے ہاں شاعری میں ملتی ہیں۔ پھر ہمارے سامنے دوسرے نمبر پر علامہ اقبال آتے ہیں۔ ان کی شاعری کا جو آغاز ہے وہ تقریباً 1890 کے قریب ہوتا ہے اور 1938 تک شاعری کی ہے انہوں نے، زندگی کے آخری ایام تک۔ اقبال کی شاعری ایک طرح سے ارتقاء پذیر ذہن کی شاعری ہے، مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اقبال کے یہ تضادات نہیں ہیں بلکہ اس عہد کے تضادات تھے۔ جیسے پہلے اقبال تصوف کے بہت بڑے قائل تھے، بعد میں اس کے خلاف ہو گئے۔ حافظ شیرازی کے پہلے بہت تعریفیں کی، بعد میں اس کے بھی خلاف ہو گئے۔ پہلے اقبال وطنیت کے جو ہیں وہ حامل تھے، بعد میں اس کے خلاف ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اقبال کے ہاں ہر آنے والے دور میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ اقبال کی شاعری کا بنیادی موضوع جو ہے وہ حرکت ہے، وہ جمود کے قائل نہیں ہے۔ پہلے اقبال نے روایتی شاعری کی، مگر جب یورپ رہے اور وہاں فلسفے کا مطالعہ کیا تو ان کے ہاں ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے۔ ان کے ہاں تہذیبی حوالہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور قومی و فلسفیانی حوالہ ہمارے سامنے آتا گیا۔ جب یورپ سے لوٹتے ہیں تو پھر اور طرح کا اقبال جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اقبال کے ہاں عشق کا تصور، خودی بے خودی، ان کے مراحل، خیر و شر، جبر و قدر، عورت کا تصور، نبوت کا تصور وغیرہ جو ہیں بے شمار موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اقبال نے غزلیں بھی کہیں، مگر بنیادی طور پر وہ نظم کے شاعر تھے۔ پھر اس میں آ جاتی ہے رومانوی تحریک۔
1938 میں اقبال فوت ہوئے اور 1935 میں اقبال ہی کے زمانے میں یہ تحریک جو ہے وہ ابھرتی ہوئی سامنے آئی، اور یہ تحریک یورپ کے اندر ہونے والی فطرت نگاری سے متاثر تھی۔ اس تحریک کے لوگ جو ہیں وہ کیٹس، ورڈزورتھ، شیلے وغیرہ سے متاثر تھے، جو کہ انگریزی کے رومانوی شاعر تھے۔ جب علی گڑھ نے ادب کو مقصد بنا دیا، علی گڑھ تحریک نے ادب کو مقصدیت بنا دیا، تو رومانوی تحریک نے اسے رد کیا کہ ادب کو ادب رہنے دیا جائے، اسے بالکل مقصد ہی نہ بنایا جائے، بلکہ ادب میں لطافت کا پہلو بھی ہونا ضروری ہے۔ تو رومانوی تحریک والے کہتے تھے کہ ادب کا کام اصلاح کرنا، انقلاب لانا یا ذہنی تبدیلی لانا نہیں ہے، جیسی دنیا ہے اس کو ویسا ہی پیش کیا جائے۔ رومانوی ادیبوں نے محبت، حسن، عشق، عورت، طلسماتی ماحول کو قائم کیا۔ سب سے بڑا رومانوی شاعر جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ اختر شیرانی ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے ترقی پسند تحریک آتی ہے 1936 میں، جو معرض وجود میں آئی، اور اردو کی سب سے بڑی ادبی تحریک جانی جاتی ہے، اور آج تک یہ تحریک کسی نہ کسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ انہوں نے انقلاب اور تبدیلی کی بات کی کیونکہ یہ کارل مارکس کے نظریے سے متاثر تھے۔ تو کارل مارکس لکھتے ہیں کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ دنیا کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کہتے تھے کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ دنیا کیسی ہے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ دنیا کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس تحریک نے بھی شاعروں پر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ وہ سماجی سیاسی تبدیلی میں حصہ لیں، لوگوں کے ذہن میں انقلاب جو ہیں وہ برپا کریں، لوگوں کی سوچ کو بدلا جائے۔ اور اسی وجہ سے اردو کی سب سے جو بڑی ادبی تحریک جانی جاتی ہے وہ ترقی پسند تحریک ہی ہے، جو آج بھی زندہ ہے۔ 1936 سے 1947 تک اس تحریک نے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی، اور جب پاکستان الگ ہو گیا تو پھر یہ دو تحریکیں بن گئی، ترقی پسند ہند اور ترقی پسند پاکستان۔ اور بدقسمتی سے 1954 میں اس تحریک پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان ادیبوں پر حکومت وقت میں ظلم و ستم کیے، بہت سے شعراء جو ہیں وہ قید ہوئے اور انہیں جیل کی گئی۔ حلقہ ارباب ذوق آتا ہے اس کے بعد۔ یہ تحریک 1939 میں قائم ہوئی، اور اس تحریک میں میراں جی، نون میم راشد، قیوم نظر، ناصر کاظمی، منیر نیازی وغیرہ جیسے لوگ شامل تھے۔ ان کا بنیادی مقصد ترقی پسندوں کو روکنا تھا۔ انہوں نے ادب برائے ادب کا نعرہ بلند کیا، اور یہ تحریک ترقی پسندوں کی عین ضد تھی۔ حلقہ ارباب ذوق کے جو ہیں وہ دو رخ تھے، ایک مقامی رخ تھا اور ایک عالمی رخ۔ مقامی رخ میں وہ بنیادی طور پر یہاں کے مقامی ترقی پسندوں کے خلاف تھے کہ ادب اور سماج کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق جو ہے وہ عالمی ہوتا ہے۔ اور عالمی رخ میں وہ خود کو جدیدیت کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے۔ تو اسی طرح یہ کچھ اس کی روایت ہے جدید نظم کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس نے کون کون سے مراحل جو ہیں وہ طے کیے ہیں۔